ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائنک علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. منتظران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں، تمام حمد و ستائش اور تمام شکر اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے لیے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 5 میں اس طرح سے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اے وہ جس کی حکومت کی مدت کبھی ختم نہ ہوگی، اے وہ کہ جس کی رحمت کے خزانے فنا نہ ہوں گے. ہدایت پانے والے صرف تیری ذات کے نور سے ہدایت پاتے ہیں، پس تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور ہم کو ہدایت کر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جس کو تو نے ہدایت فرمائی اس کو گمراہ کرنے والوں کا بہکانا بے راہ نہیں کر سکتا. بسی انہی بہترین چوتھے امام علیہ السلام کے جملوں سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. عزیزو، یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے. انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. تو منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، تو منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آؤ عزیزو، ہدایت کے آخری چراغ، گل نرجس، یوسف زہرا،
سلطان کائنات حضرت بقیت اللہ کی ولادت کے پور نور موقع پر ہم اور آپ 14 معصومین علیہم السلام کو آواز بلند صلوات سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا۔ عزیزو، ساتھ ساتھ ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں شب براءت بھی نصیب کی ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے براءت یعنی بری کرنے کی رات ہے۔ عزیزو، یہ وہ بری کرنے کی رات ہے کہ مصیبت سے بری ہونے کی یہ آج کی رات ہے، عذاب خدا سے بری ہونے کی رات ہے، بیماریوں سے بری ہونے کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے یعنی لیلۃ البرکہ، اور ساتھ ساتھ لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات بھی ہے۔ تو عزیزو، آئیے ہم پروردگار عالم سے آغازی محفل میں ہی دعا کرتے ہیں کہ بس پروردگار، یقیناً یہ بہترین رات بھی اگر تو نے نصیب کی ہے تو اس بہترین رات میں ہماری دعاؤں کو قابل قبول فرما لینا، اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر کے کائنات میں، ورلڈ میں کرونا وائرس کی وبا کو دور کر دے اور ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرما۔ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ اس سے پہلے کہ میں زمانے کے امام کا ذکر کروں، دل چاہتا ہے کہ خلوص سے ایک مرتبہ استغفار کروں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کیونکہ یہ گنہگار زبان ہے اور لبوں پر ان کا نام لینا ہے کہ جس کی میں کیا حمد و ثنا بیان کروں، کہ جس کے فضائل میں کیا بیان کروں، کہ جس کا قصیدہ خود قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن میں خدا جس کا قصیدہ پڑھے اس کا بھلا میں کیا بیان کروں۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 میں خدا بند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ صاحبان ایمان ہو تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی بقیت اللہ میں ہے، جسے پروردگار نے اس دین کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ عزیزو، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن نے کس لقب سے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ قرآن نے ہمارے زمانے کے امام کو بقیت اللہ کے سے یاد کیا ہے، یعنی امام کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، اور قرآن نے اس نام سے یاد کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ ظہور کے وقت آپ دیوار خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، آپ کے آس پاس 313 اصحاب جمع ہوں گے، سب سے پہلے آپ قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کریں گے، پھر امام زمانہ فرمائیں گے، انا بقیت اللہ و حجتہ و خلیفتہ علیکم، میں بقیت اللہ ہوں، تمہارے اوپر اس کی حجت ہوں، اس کا خلیفہ ہوں۔ سب سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض، زمین کے اوپر اللہ کی آخری حجت تمہارے اوپر سلام ہو۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب آپ کو یا بقیت اللہ کہیں گے۔ تو عزیزو، بقیت اللہ یہ امام کا وہ لقب ہے جس سے قرآن آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ آپ کا دوسرا لقب حجت بھی ہے، یعنی آپ خدا کی نشانی ہو، اسی لیے حجت کا لقب ملا ہے، اور آپ کی انگوٹھی پر نقش ہوگا انا حجت اللہ۔ تیسرا آپ کا ایک اور لقب ہے خلف صالح، یعنی آپ تمام انبیاء کے جانشین اور ان کے کمالات کے وارث ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ وقت ظہور خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آپ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ جو شخص حضرت آدم، جناب شیش، حضرت نوح، جناب ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ائمہ طاہرین کی زیارت کرنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے کہ میں سارے کمالات کا وارث اور سارے انبیاء کا خلف صالح ہوں۔ تو عزیزو، یہ ہمارے زمانے کے امام کی شان ہوگی کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا۔ اور عزیزو، یقیناً آپ دیکھیں بحار الانوار کی 11ویں جلد میں آپ کے فضائل کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ ہمارے 5ویں امام علیہ السلام نے یہ روایت نقل کی ہے، یعنی سالم اشیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر اول میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ کہ جو قائم آل محمد کو مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، پروردگار تو مجھے کو قائم آل محمد بنا دے۔ تب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ تو احمد کی ذریت میں سے ہوں گے۔ دوسرے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا، پھر پروردگار عالم کی طرف سے وہی جواب آیا۔ تیسرے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا اور پھر پروردگار عالم کا وہی جواب آیا۔ تو 5ویں امام علیہ السلام کی اس روایت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی نے بھی یہ خواہش کی ہے، یہ عرض کیا ہے پروردگار عالم سے کہ ان کو وہ مرتبہ دیا جائے جو ہمارے زمانے کے امام کا ہے۔ اللہ اکبر! کیا امام کا مرتبہ ہے عزیزو، کیسے میں بیان کروں۔ واقعی ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ پردہ غیب سے وہ نور جلی آئے گا، ہے یقین مجھ کو امام اجلی آئے گا۔ حیدری شان سے وہ حق کا ولی آئے گا، دوسری بار بھی کعبے سے علی آئے گا۔ روح احساس سے پیمبر کی نشانی بن کر کفر پر چھائے گا، حیدر کی جوانی بن کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے عزیزو، ولادت کے پر نور اس موقع پر ہم آپ کی ولادت کا مختصر حال سنیں۔ 15ویں ماہ شعبان کی رات 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو اپنے گھر رکنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ مبارک فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ مجھے تو جناب نرجس خاتون کے حمل کے آثار نہیں دکھائی دیتے۔ تب 11ویں امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کی حالت ویسی ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اے پھوپھی، یہ فرزند حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور انبیاء اور اوصیاء کی مائیں، یہ ان کی مائیں جو ہے یہ حمل کبھی شکم میں نہیں اٹھاتی بلکہ ان کے پہلو میں رکھتی ہے، اور وہ دائی جان کی طرف سے باہر آتے ہیں، کیونکہ ہم نوری خدا ہے اور اللہ کے نور کو کبھی کوئی نجاست نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو نورانی روح عطا کی جاتی ہے، پاک روح سے ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کی ولادت چھپ کر ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ انہیں ایک انسان کی طرح جیسے حمل میں غذا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے اس دنیا میں آئے تھے اور جولے میں بات بھی کرنے لگے تھے، یعنی یہ عام بچوں کی طرح نہیں آتے۔ اس طرح سے ہمارے 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو بتایا۔ جب جناب حکیمہ خاتون نماز شب پڑھتی ہے اور جب صبح کا وہ حسین وقت بالکل قریب آ گیا تو کیا دیکھا کہ اب جناب نرجس خاتون بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ جب آپ نے اللہ کے نام پڑھے اور پھونکنے لگی تو آواز آئی کہ اے پھوپھی، انا انزلنا پڑھو۔ 11ویں امام کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ جب آپ وہ پڑھ رہی تھی تو شکم میں بچے نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور روایت میں ہے کہ انہوں نے جناب حکیمہ خاتون کو سلام پیش کی جس سے وہ ڈر گئی۔ تو 11ویں امام نے کہا کہ اے پھوپھی، قدرت کے کرشمے پر حیرت نہ کیجیے۔ اتنے میں جناب نرجس خاتون نظروں سے غائب ہو گئی، اور جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ ہمارے بیچ ایک
پردہ آ گیا۔ پھر میں نے 11ویں امام سے فریاد کی تو انہوں نے کہا کہ اے پھوپھی اماں پریشان نہ ہوئیے، آپ پھر سے وہاں جائیے۔ جب میں پھر سے پہنچی تو میں نے جناب نرجس خاتون کو موجود پایا اور اس وقت ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ میری آنکھیں کھرگی کرنے لگی اور نومولود کے چہرے پر نور نظر آیا۔ بچہ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں شہادتین پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اماموں کے نام زباں پر جاری ہوئے، لیکن جب اپنا نام آیا تو زمانے کے امام نے فرمایا، اے اللہ، جو تو نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر، میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اور ان کے دائیں ہاتھ پر لکھا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہی ہے۔ 11ویں امام علیہ السلام نے کہا، اے پھوپھی میرے فرزند کو لاؤ۔ جب میں لے گئی تو صاحبزادے نے والد کو سلام پیش کی اور 11ویں امام نے انہیں گود میں لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے فرزند کچھ زبان سے بولو۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کے سورہ قصص کی 5ویں اور 6 آیت کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بہت سے طائروں کو، پرندوں کو جمع دیکھا۔ 11ویں امام نے ایک طائر سے فرمایا، اس بچے کو لے جاؤ اور حفاظت کرنا۔ وہ طائر بچوں کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گئے اور کہا کہ ہر جمعہ میرے پاس لانا، میں نے تمہیں اسے سونپا ہے جسے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو سونپا تھا۔ جناب نرجس خاتون رونے لگی۔ حضرت نے بہت زیادہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہ گھبراؤ، کہ تمہارے سوا وہ کسی کا شیر نہیں پیے گا۔ جب حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ یہ طائر کون تھے تو آپ نے فرمایا روح القدس تھے اور دوسرے فرشتے تھے۔ عزیزو، یہ ہماری وہ امام ہے کہ جس کی زندگی کی ابتدا دعا سے ہوئی اور انتہا یعنی ان کا ظہور بھی ہماری دعاؤں پر ہی ہوگا۔ تو آج کی رات ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور خدا سے زیادہ ان کے لیے طلب کرے کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو، ان کی ظہور میں تعجیل فرما، سہل و آسانی فرما۔ عزیزو، اس زمانے میں امام کی حفاظت کے خصوصی انتظام کیے گئے تھے اور امام علیہ السلام کو حکومت سے چھپانے کی بہت زیادہ کوششیں 11ویں امام نے کی تھی اور ہمیشہ امام علیہ السلام کے اس وجود کو چھپایا گیا تھا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ بھی پیش آ گیا کہ جس کے بعد حاکم وقت کو پتہ چل گیا کہ 11ویں امام کے گھر وہ بیٹا پیدا ہو چکا ہے کہ جس سے وہ ڈر رہا ہے اور گھبرا رہا ہے۔ معتبر روایتوں میں یہ واقعہ جو ہے ملتا ہے۔ کتاب کا نام امام زمانہ ہے اور اس میں یہ پورا واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہے۔ واقعے کو بیان کر رہے ہیں علی بن ذمحیار۔ علی بن ذمحیار بیان کرتے ہیں کہ میں زمانے کے امام کی خدمت گاروں میں تھا اور ہمارے زمانے کے امام یعنی امام مہدی عجلہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو وہ سرداب میں ان کی مادر گرامی بی بی نرجس خاتون کے پاس لے جاتے تھے اور پھر وہاں سے امام کی ہر خدمت کو انجام دیتے تھے۔ زمانے کے امام کو اپنے بابا 11ویں امام علیہ السلام کے پاس بھی لے جاتے تھے، پھر سرداب میں بھی پہنچاتے تھے۔ 11ویں امام اپنے فرزند کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور 12ویں ہادی انہیں جواب بھی دیتے تھے اور یہ علی بن ذمحیار بیان کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ علی کہتے ہیں کہ امام نے مجھے اس خدمت کے لیے رکھا تھا کہ میں 12ویں امام کو تہخانے سے اوپر کے کمرے میں لاؤں، جب امام حکم دے میں نیچے لے آؤں۔ اس وقت امام جسمانی اعتبار سے ایک بچے کے مانند ہے، ہمارے زمانے کے امام، اور علی کہتے ہیں کہ میری گود میں آ جاتے ہیں۔ ایک دن میں
دستور اور حکم کے مطابق 12ویں امام کو لے کر تہخانے سے اوپر آیا۔ 11ویں امام نے حکم دیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں فوراً پیچھے کے کمرے میں چلا گیا، مگر پردہ پڑا اور میں نے سنا کہ آنے والا معتمد جو اس زمانے کا حاکم ہے اور اس کا ایک قاصد آیا ہے، اس کی جانب سے ایک پیغام لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ہمارے کانوں تک آئی ہے۔ رسول کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے، جشن منانے کا موقع ہے۔ خلیفہ یہ کہہ رہا ہے، وارث رسول کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا ان کے دربار میں آئے اور باقاعدہ اس کا ہم استقبال کریں گے، اس کا استقبال کیا جائے گا، جشن منایا جائے گا۔ ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام دیا، اور 11ویں امام اب تک اپنے فرزند کو پوشیدہ رکھتے تھے، مگر وہ ایک ایسا معاملہ تو تھا، ایک ایسا مسئلہ تو تھا کہ ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اس طرح سے بھی پیش کرنا ہے کہ دنیا کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ 12ویں امام پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اب 11ویں امام نے ایک مرتبہ آواز دے کر، علی کہتے ہیں، مجھے بلایا، میں باہر گیا، امام کو سلام کی۔ امام نے کہا، خلیفہ کا قاصد آیا ہے، تم میرے بیٹے کو لے کر اس کے ساتھ دربار میں چلے جاؤ۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرا جسم کانپنے لگا، میں گھبرانے لگا۔ مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا خلیفہ کیوں بلا سکتا ہے۔ اگر میں اس لڑکے کو لے کر گیا اور یہ زندہ واپس نہیں آ پائیں گے، مگر 11ویں امام کا حکم ہے کہ جاؤ۔ میں نے کہا، مولا یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ امام مسکرائے، کہا، ہمیں معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم، جیسے ہم حکم دے رہے اس پر عمل کرو۔ میں پیچھے کے کمرے میں گیا، اب جو گیا تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ 12ویں امام کو ایک مرتبہ اپنا وجود دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ میں کمرے میں گیا، میں نے دیکھا امام کے چہرے کے چمک اور نور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ امام کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمکدار ہو گیا تھا، مگر روشنی دیکھ رہا ہوں بڑھ چکی تھی، اور امام کے رخسار پر جو تل تھا وہ چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ امام کو گود میں لیا، باہر آیا، قاصد کھڑا ہوا ہے، خلیفہ کی طرف سے آنے والا آدمی باہر کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں باہر آیا وہ میرے آگے آگے چلنے لگا۔ اب شام کا وقت ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، ابھی مغرب نہیں ہوئی، رات نہیں ہوئی، اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج کی طرح سے عزیزو 1400 سال پہلے سڑکوں پر اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، اور سامرا کے بازار میں روشنی کم ہوتی جا رہی ہے سورج کی۔ مگر جب میں اس بچے کو یعنی زمانے کے امام کو لے کر چلا تو ایک مرتبہ سارا سامرا جگمگانے لگا نور امامت سے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہو کر اپنی دکانوں کو چھوڑ کر بازار میں آ کر دیکھنے لگے، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ یہ کہ امام کا غلام کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا مکان کے چھت پر، مکان کی کھڑکیوں میں اپنے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر عورتیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ سارا سامرا گواہ بن رہا ہے اس چیز کا، یہ یقیناً فرزند امام پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، اور لوگ ہجوم کر کے آگے آ رہے ہیں، دکانیں کھلی چھوڑ کر آگے آگے اتنا آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرا راستہ چلنا مشکل ہو گیا۔ خلیفہ کا قاصد میرے ساتھ تھا، اس نے راستہ بنایا، میں اپنے امام کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہجوم اتنا زیادہ ہے پھر بھی بڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ قاصد نہ ہوتا، خلیفہ کا آدمی نہ ہوتا تو مجھے جگہ نہ ملتی۔ خلیفہ کے دربار میں جب پہنچا، خلیفہ نے مجھے دیکھا، زمانے کے امام کو دیکھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہے اور اس کے وزیر ہے، اور اس کے ساتھ اس کو پہرا دینے والے اس کے باڈی گارڈ پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ سارا کا سارا دربار دیکھتا ہے کہ زمانے کے امام آئے ہیں،
اور دربار روشن ہو گیا ہے، دربار جگمگا اٹھا ہے، چاروں طرف سے نور کی روشنی پھیل گئی ہے، سب ایک مرتبہ خاموش ہے، کسی کی زبان نہیں ہل رہی۔ میں نے دیکھا خلیفہ کے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہا، بس ایسا سناٹا چھا گیا تھا کہ کسی کو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب اس خلیفہ نے ایک مرتبہ کچھ حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اور تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دو۔ ایک مرتبہ سپاہی آگے بڑھے، مگر جب انہوں نے تلوار نکالنی چاہی تو کسی کی تلوار میان سے باہر نہ نکلی اور لگا کہ جیسے ہر ایک کی تلوار اس کے میان کے اندر پھنس کر رہ گئی ہو۔ سارے سپاہی پریشان۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کے جد معاذ اللہ جادوگر تھے، یہ بھی جادوگر ہے، خلیفہ ہے، رسول کا جانشین ہے، مگر دیکھیے دل میں کیا خیالات رکھے ہیں۔ جس طرح ان کا جد جادوگر تھا ویسے یہ بھی جادوگر لگ رہے ہیں۔ جاؤ میرے خزانے سے وہ تلوار نکال کر لاؤ جس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ خاص ایسی تلوار تیار کر کے میں نے رکھائی تھی۔ میں نے اس تلوار کو تیار کر کے رکھوائی ہے کہ اس کے خیال سے اس پر جادو کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ تلوار لے کر آئے اور وہ میان سے نکل ہی نہیں رہی۔ اب تو خلیفہ پریشان، ایک مرتبہ غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ ان کا جادو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ایسا کرو کہ جہاں پر جانور موجود ہو 3 بھوکے شیروں کو لے کر آؤ۔ 3 بھوکے شیر دربار میں لائے گئے اور حاکم نے مجھے حکم دیا کہ اس بچے کو ان کے سامنے ڈال دو۔ اب میں پریشان، میرا جسم کانپ رہا ہے، میں اس کے حکم پر کیسے عمل کروں، اور اگر نہ کروں تو پہلے میں مارا جاؤں۔ جب میں نے کچھ نہ کیا اس کا غصہ اور بڑھ گیا، زیادہ زور سے کہتا ہے کہ میں پریشانی کے حالات میں کھڑا ہوں کہ ایک زمانے کے امام میرے کان کی طرف جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو۔ ایک مرتبہ اب حکم امام آ گیا، زمین پر میں نے بٹھایا اور امام کو میں نے نیچے رکھا۔ امام کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ وہ سارے بھوکے شیر اور خاص طور پر وہ جو شیر جو بہت زیادہ ضعیف تھا، اس کی عمر زیادہ تھی، وہ تو انتہائی غصے کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں لگ رہا تھا۔ مگر ایک مرتبہ تینوں زمانے کے امام کے پاس آگے آئے اور آنے کے بعد ایک بہترین انداز سے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، کھڑے ہو گئے اور ایسے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کوئی کسی حاکم کی بارگاہ میں جیسے کھڑے ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارا دربار حیران ہے۔ عزیزو، یقیناً جانوروں کو بھی زمانے کے امام کی معرفت ہے، وہ پہچان رہے ہیں۔ افسوس لیکن زمانے والوں نے نہ پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ضعیف شیر سر اٹھاتا ہے اور سر کو اٹھا کر پہلے تو خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور رسول کے رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد امام کے امامت کی گواہی دینے کے بعد ہی کہتا ہے ایسی آواز میں کہ سب سمجھ رہے ہیں، یا حجت اللہ، آپ اللہ کی جانب سے حجت ہو، میں آپ کے پاس ایک ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں کہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ جوان اور طاقتور شیر ہے، یہ میرے ساتھی ہے، جب کھانا آتا ہے تو میرا بھی حصہ یہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں، یہ مجھ پر ان کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے فیصلہ سنایا، اور دیکھیے جو امام جانوروں میں بھی یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی کسی کا حق مارے تو انسانوں میں تو کیسے وہ برداشت کریں گے عزیزو، اپنے ماننے والوں میں وہ کیسے برداشت کر پائیں گے اس ظلم کو، اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں میں یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ ظلم نہ ہو لیکن ہر طرف عدل و انصاف ہو۔ بس ایک مرتبہ ایک طاقتور کمزور کا حق جب مارا جا رہا ہے، ایک ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے اور جو عام انسانوں کے حق کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، بھلا وہ کیسے دیکھے کہ میرے ماننے والے خمس ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ تو یقیناً امام نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور وہ امام ہم سے کیسے راضی اور کیسے خوش ہو عزیزو۔ بس
اب وہ ضعیف شیر جب یہ کہتا ہے تو امام نے پورے وقار کے ساتھ حکم دیا کہ انہیں سزا ملے گی، حق یقیناً یقیناً تمہیں دلوایا جائے گا، لیکن تم نے اب تک جو حق کو ضائع کیا ہے اس کا تمہیں ضرور انعام دیا جائے گا کیونکہ تم نے صبر کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں کے ظلم کی سزا یہ ہے کہ وہ اب دونوں ضعیف ہو جائیں گے اور تو جوان اور تندرست ہو جائے گا۔ یہاں حضرت کے کلام ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ ادھر وہ ضعیف شیر جوان ہو جاتا ہے اور دونوں جوان شیر ضعیف ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر خلیفہ کے دربار میں تمام حاضرین لوگوں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، نعرے تکبیر بلند کی اور سارے محل میں اس تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ سارا محل تکبیر کی آواز سے گونج رہا تھا۔ خلیفہ یہ دیکھ کر پریشانی کے عالم میں حکم دیتا ہے کہ فوراً اس بچے کو لے جاؤ یہاں سے۔ میں نے بس دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے آقا کو میرے کاندھوں پر سوار کیا اور امام کے گھر کی طرف جلدی جلدی چل پڑا۔ یہ سارا ماجرا محل کے باہر پورا جو ماجرا ہے اسے میں دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا، پورا سامرا گویا محل کے باہر کھڑا تھا۔ اور عزیزو، میں گھر کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن بازار میں بے انتہا بھیڑ تھی۔ سب حیرت میں ایک مرتبہ حضرت کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بس میں گھر میں داخل ہو گیا اور امام کی خدمت میں جا کر شہزادے کو صحیح و سالم حفاظت کے ساتھ وہاں پر پہنچایا اور امام کو سب کچھ بیان کیا۔ بس 11ویں امام شکر کے سجدے میں گر گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیزو، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مصلحت تھی کہ امام زمانہ کو دربار میں لے جایا جائے اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ زمانے کے امام اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ یہ واقعہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ امام عدل و انصاف پھیلانے کے لیے آنے والے ہیں، ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے آنے والے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں اگر ظلم شامل ہے عزیزو تو ہم اپنے امام کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں بھی ظلم کا نام و نشان نہ ہو، ہم ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کریں، عدل و انصاف سے پیش آئے، خمس کو ادا کریں اور امام کا حق بھی اسے پہنچائیں، لوگوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اور عزیزو، یقیناً حیوانوں کو بھی امام کی اتنی معرفت ہے کہ جب وہ بھی امام سے مدد مانگتے ہیں تو امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح سے امام کے اس پور نور معجزے کو ہم نے سماعت فرمایا۔ آئیے عزیزو، اگر ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کا دامن تھامنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے اور اس سے لو لگانا ہے، تو آئیے کس طرح سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان سے توسل کرنے کے لیے کہا ہے، اس واقعے کو جانتے ہیں۔ عزیزو، The 12th امام بائی مرتضیٰ لاکھا یہ کتاب کا نام ہے، اور دوسرا نجم الثاقب نام کی کتاب میں بھی ابو وفا شیرازی کا یہ واقعہ ملتا ہے۔ بحار الانوار میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ یہ ابو وفا شیرازی کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزو کہ کس امام سے کس طرح توسل کرنا چاہیے، لیکن میرے سامعین سے گزارش کروں گی کہ اس واقعے کو آپ غلط نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہر امام سے آپ ہر چیز کے لیے توسل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کائنات ہے تو آپ مولا کائنات سے اولاد بھی مانگ سکتے ہیں، رزق بھی مانگ سکتے ہیں، آپ ان سے اپنی دعاؤں کے سلسلے میں دعا، حاجات، یقیناً سب کچھ اپنا دل کا حال مولا کائنات کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم جو واقعہ سننے جا رہے ہیں عزیزو، ابو وفا شیرازی جس سے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک معصوم کا نام لیتے ہوئے کس طرح سے ان سے توسل کرنا چاہیے یہ بیان کیا ہے۔ تو اب ابو وفا شیرازی خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو الیاس نے قید کر لیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔
میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی سے مدد مانگی، اور اس آفت سے بچنے کے لیے میں نے چوتھے امام علیہ السلام، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے معصومین سے مدد مانگی۔ ایک شب جمعہ، ہم جانتے ہیں شب جمعہ کی اہمیت کو، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ایک شب جمعہ میں دعاؤں کو ختم کرنے کے بعد جب سویا تو میں نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیٹی اور میرے بیٹے یعنی حسن اور حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے دنیاوی باتوں کے لیے نہ بلاؤ۔ یعنی پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کو تبھی بلاؤ جب تمہیں آخرت کی کوئی حاجت ہو۔ کہا دنیاوی باتوں کے لیے مجھے نہ بلانا، مگر ہمیں آخرت کے لیے توسل کرو، اور تم پر جو آفت پڑی ہے یعنی تم پر ظلم ہوا ہے، تمہیں قید کر لیا گیا ہے، تو خدا کی مدد مانگتے ہوئے میرے بھائی علی علیہ السلام سے مدد مانگو، جو اس سے بدلہ لے گا جو تم پر ظلم کر رہا ہے اور تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ میں نے فوراً ابو وفا شیرازی کہتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو خود ظلم اور ناانصافی کے شکار ہوئے تھے اس زمانے میں، اور جو ناانصافی شہزادی کونین پر ہوئی تھی، اپنی جائیداد سے علیحدہ کر دی گئی تھی، جائیداد چھین لی گئی تھی، اور خود انہوں نے تو صبر کیا تھا، پھر وہ میرا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا یہ سب تو اس لیے ہوا تھا کیونکہ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبر کریں گے، اور انہوں نے میرے اس وعدے کو وفا کیا، لیکن وہ بدلہ لیتے ہیں جب اس کے دوستوں پر کوئی ظلم کرتا ہے، اس لیے اگر تم پر ظلم ہوا ہے تو تم اس سے فریاد کرو، اور ہاں اگر تمہیں شیطان پریشان کرے تو تم چوتھے امام علیہ السلام سے توسل کرو، پانچویں امام اور چھٹے امام علیہ السلام سے فرمانبرداری اطاعت کے لیے اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشی کے لیے توسل کرو، ساتویں امام علیہ السلام سے صحت کے لیے تم توسل کرنا، آٹھویں امام علیہ السلام سے جب تم سفر پر جا رہے ہو تو اپنے سفر میں حفاظت کے لیے تم ان سے توسل کرنا۔ ہاں عزیزو، ہم آخرت کے سفر کی بھی تیاری کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس نیت سے بھی ہمارے آٹھویں امام علیہ السلام سے آخرت کے سفر کے حفاظت کی دعائیں مانگے تو وہ بھی قابل قبول ہوں گی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں امام کو رزق کے لیے بلاؤ، 10ویں امام کو نافلہ اور رحم دلی کے لیے بلاؤ، اور حقوق کی ادائیگی کے لیے بلاؤ، یہاں تک کہ عبادت میں اگر توجہ تمہیں چاہیے تو تم 10ویں امام علیہ السلام کو بلاؤ۔ پھر 11ویں امام علیہ السلام کو آخرت کے لیے توسل کرو۔ اب انہوں نے یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امام زمانہ کو بلانا ہے تو جب چھری گردن پر ہو، اور پیغمبر نے اپنے پاک ہاتھوں سے اپنی پاک گردن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر چھری گردن تک پہنچ جائے اور اگر تم انہیں بلاؤ گے زمانے کے امام کو تو ضرور وہ تمہارے بلانے پر جواب دیں گے، کیونکہ وہ ہر ایک کی مصیبت کو آسان کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کی مصیبت کے جو شکار ہو گئے ہیں اس سے وہ بچاتے ہیں۔ بس میں نے فوراً ہی آواز دی یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، اور میں نے خواب میں بس یہی الفاظ دہرانے لگا یہاں تک کہ ایک گھوڑے سوار آئے جن کے ہاتھ میں ایک حربہ، ایک اسلحہ تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی، اور وہ روشنی، وہ نور آسمان تک جا رہا تھا۔ گھوڑے سے وہ اترے اور مولا نے، میرے آقا نے، جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے التجا کی کہ اے آقا، اس ظلمگار کے خطرے سے مجھے بچا لیجئے جس کے پنجے میں میں پھنس چکا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی ایسا کر چکا ہوں، جب میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں قید خانے سے نکل چکا ہوں، میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ جب دوسری صبح ابو الیاس نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ
تم نے کس سے مدد مانگی تھی؟ تم تو میری قید میں تھے، تم نے کس سے مدد مانگی کہ تم اپنے گھر میں پہنچ گئے؟ میں نے کہا میں نے اسی سے مدد مانگی کہ جو سب کی مدد کرتے ہیں، میں نے اسے بلایا جس سے ہر بے سہارا فریاد کرتے ہیں اور وہ سب کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ تو عزیزو، اس واقعے سے یہ صاف ہو رہا ہے کہ ہر امام کو کس طرح سے توسل کرنا چاہیے، وہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن عزیزو، زمانے کے امام کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر چھری گردن تک بھی پہنچ جائے تو تم اپنے زمانے کے امام کو شدت سے بلاؤ۔ آئیے عزیزو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ہم بھی اپنے زمانے کے امام کو خلوص کے ساتھ بلاتے ہیں۔ یا ابا صالح المہدی ادرکنا، یا صاحب الزمان اگسنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا بہم۔ پروردگارا، شب براعت ہے آج، پروردگار بری ہونے کی رات ہے، پروردگار اب تک ہم زمانے کے امام کے فراق میں جو زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار بس اس سے بری کر کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما۔ اے پروردگار، ہمارے امام کی پروردگار، یقیناً ہم سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے پروردگار، ان کے آوان انصار تابع فرمابدار میں سے ہمیں شمار کرنا۔ اے پروردگار، ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگار، آج شب براعت ہے، آج فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور گھروں میں جانتے ہیں کہ کون دعائیں کر رہا ہے۔ بس پروردگار، ہم تیرے ناچیز گنہگار بندے، حقیر اور پست بندے تجھ سے پروردگار دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو ہمارے زمانے کے امام کے واسطے سے معاف کر دینا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات کو بلند کر دینا، انہیں زوار معصومین میں جگہ عنایت عطا فرما۔ پروردگار، تجھے صاحب الزمان علیہ السلام کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جس سے نعمتیں بدل جاتی ہے۔ اے پروردگار، ابھی ہم نے واقعے میں سنا کہ ابو وفا شیرازی کو قید کر دیا گیا تھا، اس نے صرف ایک مرتبہ خلوص سے اپنے امام کو بلایا، امام نے آ کر اسے قید سے نجات دے دی۔ آئیے ہم بھی اپنے زمانے کے امام کو خلوص دل سے بلا اور کہیں، اے امام، اس لاک ڈاؤن کی قید میں ہم پریشان ہو گئے ہیں، امام ہم پر مشکل نازل ہوئی ہے، یہ وبا نے پوری کائنات کو، پورے ورلڈ کو پریشان کر دیا۔ اے میرے امام، بس چھری گردن تک بھی آ جائے اور اگر ہم خلوص سے بلائے تو آپ مدد کرتے ہو، بس امام اس کرونا وائرس کی وبا کو ہم سے دور کر دو، ہر اہل بیت کے چاہنے والے ہر مسلمانوں کو حفظ و امان نصیب فرمائیے۔ امام، ہم سب کو مشکل سے نکال دیجئے، ہمیں سہل و آسانی نصیب فرمائیے۔ پروردگار، زمانے کے امام کا واسطہ پروردگار اس بیماری کو دور کر دے اور جو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما۔ پروردگار، آج بیماری سے بری ہونے کی رات ہے، بس پروردگار اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ورلڈ سے بری کر دے پروردگار۔ اور آج بری ہونے کی رات ہے پروردگار، ہم نہیں جانتے، ہم بہت گنہگار ہیں، خدا نہ کرے اگر پروردگار یقیناً گناہوں کی وجہ سے پروردگار اگر تو نے ہم نے جہنم میں بھی پروردگار ڈالنا چاہتا ہے، پروردگار تو زمانے کے امام کا واسطہ تو ہمیں معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اس کے چاہنے والے تجھے اسی کے وسیلے سے پکارتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری کر دے، جنت میں امام کی شفاعت کے سہارے اماموں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے پروردگار، بہت سارے لوگ آج امام کا واسطہ دے کر تجھ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، ہمارے والدین، تمام دوست، تمام استاد، تمام رشتہ دار، تمام خاندان والے، تمام پڑوسی، تمام مومن اور مومنات جنہیں التماس سے دعا کرے کہ نیک تمنا، آرزو، خواہش، مراد، مقاصد، ارادوں کو بھر لانا۔
ہر ایک کی دلی تمناؤں کو پوری فرمانا۔ پروردگار زمانے کے امام کا واسطہ علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت عطا فرما۔ پروردگار معرفت کے ساتھ بہترین تیرے مہینے میں، پروردگار رسول خدا کے اس مہینے میں بہترین سے بہترین عبادت اور اطاعت کرنے کی تیری خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اے پروردگار جو دعا مانگی، جو نہیں مانگی، جو دلوں میں محفوظ ہے تو بہتر جانتا ہے، جن دعاؤں میں ہماری بہتری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.